إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج اسلامی مہینے شعبان کی 24 تاریخ ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مہلت اور زندگی دی تو اگلا جمعہ رمضان المبارک میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے انعام ہے۔ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی دنیا آخرت کو اللہ رب العزت بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کا احترام اور اکرام کر لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اس مہینے کو بسر کر لے، دنیاوی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اخروی طور پر بھی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس مہینے کو مسلمانوں نے بہت ہلکا لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کو عام روٹین، جس طرح عام مہینوں میں روٹین ہوتی ہے، اس مہینے میں بھی وہی روٹین رکھی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو
اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے والوں میں بھی بہت انتہائی قلیل تعداد ہے جو روزوں کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، جبکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یہ رمضان المبارک کے فرضی روزے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی فرضیت کا اعلان کیا، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزوں کی فرضیت پہلی امتوں میں بھی تھی اور اس امت میں بھی ہے، لیکن روزے کی کیفیت اور اس کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے بہت زیادہ آسانی میں بدل دیا اس امت کے لیے۔ روزے پہلے ہی امتوں میں بھی فرض تھے اور مسلمانوں پر بھی فرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یہ حدیث بچے سے لے کر بوڑھا سنتا ہے، پڑھتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، اگر یہ بنیادیں قائم ہوں گی تو اسلام اور ایمان قائم ہے، اگر یہ بنیادیں کمزور ہوں گی تو وہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اور ان بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد بھی اگر کمزور ہے تو اس شخص کے اسلام اور ایمان کی عمارت کمزور ہے۔ تو 5 بنیادی چیزوں میں سے کلمہ توحید و رسالت کے بعد نماز ہے، اور نماز کے بعد زکوٰۃ اور رمضان، اور پھر حج ہے جس پہ اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے۔ اگر استطاعت کے حوالے سے ترتیب لگائیں تو تیسرا نمبر آتا ہے کلمہ توحید و رسالت، پھر نماز اور پھر روزے، کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس مالی استطاعت ہے، اور حج اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس مالی اور جسمانی استطاعت ہے۔ یوں یہ ایک بنیادی فریضہ ہے اسلام کا۔ کوئی شخص اسلام کا دعوے دار ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے لیے جس طرح توحید و رسالت کی گواہی کے بغیر گزارا نہیں، جس طرح نماز کے بغیر گزارا نہیں، اسی طرح رمضان کے روزے رکھے بغیر اس کا اسلام اور ایمان اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف یہی نہیں کہ اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس میں ایسے خصائص رکھے ہیں، ایسی خوبیاں اس مہینے میں رکھ دی ہیں کہ ایک مسلمان کو اگر وہ خوبیاں معلوم ہو جائیں اور اس کا یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں یہ خوبیاں رکھی ہیں، تو وہ شخص کبھی بھی روٹین اور نارمل انداز سے اس مہینے کو بسر نہیں کرے گا۔ یہ مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جو ابھی شروع ہونے والا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، یعنی 29 شعبان کو اگر مغرب کے وقت چاند طلوع ہو جاتا ہے رمضان المبارک کا، تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ 29 شعبان کا جیسے ہی سورج غروب ہوا، اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اسی رات کو یعنی مغرب سے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو ایسا کھولا جاتا ہے کہ پھر پورے مہینے میں بند نہیں کیا جاتا۔ تو یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے، یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت پورے مہینے میں جنت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت عام ہے، جس نے جنت لینی ہے رمضان المبارک کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزار لو، جنت پکی ہو جائے گی۔ پورا رمضان جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں،
کسی لمحے بھی پورے رمضان میں جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو رمضان المبارک کو حاصل ہوئی ہے اور کسی مہینے کو نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازوں کو ایسا قفل اور ایسا تالا لگتا ہے، پورا مہینہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کے دروازے کھولے نہیں جاتے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورے مہینے میں یہ خصوصیت ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند رکھے جاتے ہیں۔ اور پھر انسان کو جہنم کی طرف راغب کرنے والا انسان کا کھلا دشمن شیطان لعین مردود وسلسلۃ الشیاطین۔ اگلی خوبی یہ ہے اس مہینے کی کہ اس پورے مہینے میں آغاز سے لے کر اختتام تک شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ سرکش شیاطین جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں، انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دور کر کے، جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان شیاطین کو اللہ رب العزت کی طرف سے بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پورا مہینہ آغاز سے لے کر اختتام تک شیطان جکڑا رہتا ہے۔ اور یہی اس مہینے کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں انسانوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو گناہوں سے دور کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو نیکی کے قریب کرنا چاہتا ہے، ان کو اللہ رب العزت تقویٰ دینا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان شیطان سے دور رہے، شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے تربیت اور ٹریننگ کے لیے رکھا ہے کہ پورے مہینے میں آپ اپنے دشمن سے بے خوف ہو کر، اس سے بالکل آزاد ہو کر آپ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ پورا مہینہ شیطان بندہ رہتا ہے، اس کو بند رکھا جاتا ہے اور آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، آپ کو تربیت دی جاتی ہے، آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت مہینہ، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن کریم جیسی نعمت سے نوازا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، وہ برکت مہینہ ہے، یہ عظیم الشان مہینہ ہے، شرف والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم کا نزول اور اس کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی قرآن کریم سے آپ کا تعلق مثالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے، لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے، لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے نوافل میں بھی۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ قرآن کریم نہ صرف پڑھتے بلکہ جبریل امین سے اس کا دور کیا کرتے تھے، جبریل امین کو سنایا کرتے تھے اور اس سے سنا کرتے تھے، قرآن کریم کو بار بار دہرایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے اور قرآن کریم کی قرات کا مہینہ ہے اور قرآن کریم سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا، یہ شرف بھی رمضان المبارک کو حاصل ہے، یہ خوبی ہے رمضان المبارک کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا تھا، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو یہ شرف دیا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی جو رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک طرف 1000 مہینہ ہو اور ایک طرف یہ ایک رات ہو، چند گھنٹوں کی رات، ایک طرف 1000 مہینہ دوسری طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یہ اس 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس رات کی توبہ 1000 مہینے کی توبہ سے بہتر ہے، اس رات کی نیکی 1000 مہینے کی نیکی سے بہتر ہے، اس کا قیام 1000 مہینے کے قیام سے بہتر ہے۔ یہ رات بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں رکھی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اسلوب اپنایا ہے، یہاں پر ایک انداز ایسا اختیار کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کی فضیلت کیا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو لیلۃ القدر کی پھر فضیلت اللہ رب العزت نے سوال کرنے کے بعد اور یہ سمجھانے کے بعد کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو سمجھے جب تک اللہ رب العزت اس کی فضیلت نہ بتائے، پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے تقریباً 80 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں، 80 سالوں سے زیادہ کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف۔ یہ شرف بھی رمضان المبارک کو حاصل ہوا کہ اس مہینے میں یہ عظیم المرتبت اور عظیم القدر رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ یہ قدر والی رات ہے، یہ شان اور عظمت والی رات ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے خصائص اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ ایک انسان اس مہینے کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزار دیتا ہے تو اللہ رب العزت پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز، فرض نماز، دوسری نماز کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز تک انسان ہونے کے ناطے صغائر کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اس سے کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتا ہے، حقوق العباد سے اگر اس کا تعلق ہے تو اللہ کے بندوں سے اس کی معافی تلافی اور ان کا حق ادا کر کے اللہ سے معافی مانگنے سے وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن کچھ صغائر ایسے ہوتے ہیں انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا، اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وزن اعمال ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا تو کبائر کے ساتھ ساتھ صغائر بھی، بے شمار صغائر انسان کے کھاتے میں پڑے ہوں گے جو اس کے گناہوں والے ترازو کو جھکا رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اگر چاہتا ہے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو اور جنت اس کا مقدر بن جائے، تو اس کو اپنے گناہوں کی معافی کی فکر کرنی چاہیے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کر کے اور صغیرہ گناہوں کو اپنی نیکیوں سے دھو کر اور ان کو زائل کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بھاری کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں کامیاب ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ایک نماز جب انسان پڑھ لیتا ہے، دوسری نماز پڑھنے تک جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نماز کی برکت سے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ نماز ان کا کفارہ بن جاتی ہے۔ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانِ، اسی طرح ایک رمضان کا مہینہ دوسرے رمضان کے مہینے تک، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ ہمیں نصیب کرے، اگر ہم اس رمضان کو کما حق ہو گزار لیتے ہیں تو گزشتہ رمضان تک جتنے گناہ صغائر ہم سے سرزد ہوئے ہیں اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے ان سب کو معاف فرما دے۔ یہ اس مہینے کی خوبی ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا اللہ رب العزت نے اس کو سبب بنایا ہے۔ تو رمضان المبارک گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بھی ہے، پورے سال کے پچھلے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں اللہ رب العزت اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کے روزے رکھنے سے اللہ رب العزت
اتنا خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایک تو پچھلے سال کے گناہ معاف ہونے ہیں، اور دوسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، روزوں کے تقاضے اور آداب کو مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھ کر جس نے پورا مہینہ گزار لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ اور پھر یہ بھی اس مہینے کی خوبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے راتوں کے قیام کو بھی انسانوں کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص اس مہینے میں قیام کر لیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں، توحید و سنت پر کاربند ہوتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ پورا مہینہ قیام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی ساری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یوں یہ مہینہ یہ خصوصیتوں سے بھرا پڑا ہے، خوبیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ایک موسم بہار ہے مسلمانوں کے لیے، ایک بہت سنہری موقع ہے مسلمانوں کے لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو اتنا اہم قرار دیا ہے۔ اس موقع کو حاصل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اس موقع کو حاصل نہ کر پایا اور اس سے فائدہ نہ اٹھا پایا، وہ شخص بدبختی اور رسوائی اور ذلت میں چلا جائے۔ آپ بار بار ہر رمضان میں بھی ویسے بھی اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ممبر مبارک پر تشریف لائے، سیڑھی چڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، پھر قدم رکھتے ہیں سیڑھی پر، پھر آمین کہتے ہیں، پھر قدم رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ایسا طریقہ ہے جو پہلے ہم نے نہیں دیکھا، پہلے تو آپ ممبر پر چڑھتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ آمین، اور آمین وہ تو عرب تھے نا، سمجھتے تھے کہ آمین کا مطلب کیا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہم نے تو رٹے رٹایا آمین آمین آمین، آمین کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعا ہے، اللہم استجب، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ جب ہم آمین کہتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت سے اپنی دعا کی قبولیت کی التجا ہوتی ہے۔ جیسے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پڑھتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، اور ہمیں جو گمراہ لوگ گزر گئے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھ، ان سے بچا کر رکھ، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما دے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ جو میں نے دعا کی ہے اسے قبول کر لے، یا ہم نے جو دعا کی ہے اسے قبول کر لے۔ اب صحابہ کرام کے لیے یہ ایک حیران کن بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا بظاہر تو کی نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی دعا کی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے۔ تو پوچھنا بنتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہوا، آپ ممبر پر چڑھے ہیں تو آپ نے کہا اللہ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، کون سی دعا اور کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا میں نے پہلا قدم رکھا تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے نے دعا کی، فرشتے نے اللہ کے حکم سے دعا کی۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، نہ بولتے ہیں نہ کوئی فعل سر انجام دیتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے سافٹ ویئر ہی ایسا رکھا ہے کہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے، نہ خود وہ سوچتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تو انسانوں اور جنوں کے پاس اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی خواہش استعمال کر سکتے ہیں، چاہے خیر کے کام میں استعمال کریں چاہے شر کے کام میں استعمال کریں۔ تو فرشتے جب آ کر دعا کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے
فرشتہ دعا کرتا ہے، 3 دعائیں کی ہیں فرشتے نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں دعاؤں پر آمین کہا کہ یا اللہ تو ایسا ہی کر، جس طرح تیرا فرشتہ تیرے حکم سے آ کر یہ دعا کر رہا ہے تجھ سے، تو ایسا ہی کر۔ تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا موقع آ جائے، یہ موسم بہار اس کو مل جائے، یہ اس کی زندگی میں ایک خوبیوں اور خیر والا مہینہ آ جائے، یہ اس کو اللہ رب العزت ایک موقع فراہم کر دے زندگی میں دوبارہ کہ رمضان المبارک اس کو دیکھنا نصیب ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اس موقع کو پورا حاصل کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، تو یا اللہ اس کو ذلت و رسوائی میں ڈال دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ جب فرشتے نے اللہ کے حکم سے یہ کہا، فرشتہ اللہ کے حکم سے دعا کر رہا ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے آمین کے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے فرشتے کو، فرشتے نے اللہ کے حکم سے دعا کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو واقعی ایسا کر جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جائے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھ کر، قیام کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا اور اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا، جنت اپنے نام الاٹ نہیں کروا لیتا، جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں حاصل کر لیتا، یا اللہ تو اسے ذلیل و رسوا کر دے، تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ اتنا بڑا موقع ہے، اتنی اہم اور اتنی خوبی ہے اس مہینے میں، اتنی خصوصیت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہہ کر ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھو میری امت میں سے جس نے اس مہینے کو ضائع کر دیا، اس مہینے کی قدر نہیں کی، اور اس مہینے میں کرنے والے کام نہیں کیے، اس مہینے میں بھی عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح اپنی سرکشی اور اپنی نافرمانی اور اللہ کی معصیت والے معاملات میں وہ ملوث رہا، اس نے اپنی زندگی کو بدلا نہیں ہے، اس نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں کیا ہے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے گا، دنیا آخرت میں تباہی بربادی اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو اتنا عظیم الشان مہینہ وہ سایہ فگن ہونے کو ہے، اس کا چاند طلوع ہونے کو ہے، ہمیں اس حوالے سے تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنے کی، اپنے معاملات کو وائنڈ اپ کر لیں، جو گناہ ہیں ان کو خیر باد کہہ دیں، اپنی عادتوں کو بدل لیں، اور اپنے رویے میں جو خرابیاں ہیں، ہمارے رویے میں، ہمارے چال چلن میں، ہمارے قول کردار میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، فراڈ ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، سود ہے، ہمارے کاروبار میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، دوسروں کا مال بغیر حق کے ہڑپ کرنا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو آج ہی عہد کریں کہ رمضان مبارک سے پہلے آج سے ہی ہم اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنے کے لیے تیار ہیں، اللہ رب العزت سے پکا وعدہ کر کے جھوٹ بھی چھوڑ دیں، چغلی بھی چھوڑ دیں، غیبت بھی چھوڑ دیں۔ بہت مشکل لگتے ہیں یہ کام، حالانکہ یہ زہر قاتل ہیں ہماری شخصیت کے لیے، ہمارے کردار کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور اس دنیا کے لیے۔ یہ ساری چیزیں زہر قاتل ہیں۔ کون نہیں جانتا جھوٹ کی خرابیوں کو، کون نہیں جانتا غیبت اور چغلی کی خرابیوں کو، کون نہیں جانتا بہتان کی سنگینی کو، کون نہیں جانتا سود کی تباہ کاریوں کو، کون نہیں جانتا رشوت کی خرابی کو، کون نہیں جانتا ہمارے لڑائی جھگڑے دنگا فساد ان چیزوں کی خرابیوں کو، کون نہیں جانتا۔ ہر شخص، ہر ذی شعور شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ہمارے لیے مہلک ہیں، ہمارے لیے وہ نقصان کا سبب ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے معاشرے بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے آغاز سے پہلے ہی اپنے آپ کو ان سب کاموں سے پاک کر لیں، ختم کر دیں۔ جو جھوٹ بولا ہے اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگ لیں، اور آئندہ سے پکا عہد کر لیں کہ ہم نے
رمضان المبارک اس حالت میں ہم نے گزارنا ہے، اللہ ہمارے نصیب پہ کرے کہ ہم اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولے۔ کاروبار اگر جھوٹ کا مرکب بنا ہوا ہے یا کاروبار جھوٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری روزی روٹی نہیں ملتی ہمیں، تو یقین جانیں شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اپنے آپ کو اس سے نکال لیں، اپنے کاروبار کو جھوٹ سے پاک کر لیں۔ اگر فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے، چاہے نچلے طبقے پہ ہے، اوپر والے طبقے پہ ہے، ریڑھی والے سے لے کر اوپر والے تک سب اپنے اپنے حساب کا چونا لگاتے ہیں۔ جو کسی کے بس میں ہے، مزدور سے لے کر مالک تک سب دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ اپنے کاروبار کو، اپنے جو بھی آپ کی جاب ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، کھیتی باڑی ہے، جہاں جہاں آپ اللہ رب العزت کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کی سعادتیں اس طرح حاصل نہیں ہوگی آپ کو۔ اگر اسی حالت میں، جس حالت میں آپ موجود ہیں، اسی حالت میں رمضان میں داخل ہو جائیں گے تو رمضان المبارک کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص گناہ کے کام کو نہیں چھوڑتا، زبان سے جو گناہ ہے، گالی گلوچ سے لے کر جھوٹ چگلی سے لے کر بہتان تک، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے لے کر لوگوں پر جھوٹے الزام لگانے تک سب کچھ اگر وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور پھر گانا سننے سے لے کر فلمیں دیکھنے سے لے کر فحاشی اور یعنی کا عادی بننے سے لے کر جتنے بھی گناہ ہیں، زنا بدکاری تک سب کو چھوڑتا نہیں ہے، اگر وہ اپنے رویے میں مثبت تبدیلیاں نہیں لاتا ہے، گناہوں کی جگہ نیکیوں کو نہیں دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بھوکا پیاسا بھی نہ رہو، پھر اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہو۔ رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، ساری وہی غلاظتیں، ساری وہی معصیتیں، سارے وہی گناہ، اور صرف صبح سے لے کر شام تک منہ باندھ لیا ہے کھانے پینے سے، اور کاروبار وہی ہے، اخلاق اور کردار وہی ہے، طور اتوار وہی ہے، معاملات لوگوں کے ساتھ وہی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں جناب صبح سحری کروں گا اور پھر شام کو افطاری کر لوں گا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ کام بھی چھوڑ دو، یہ اپنے آپ کو مکمل بدل لو۔ اگر بدل لیتے ہو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام کا وعدہ ہے وہ اللہ رب العزت پورا کرے گا، پھر آپ کے رمضان تک، پچھلے رمضان تک جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہوں گے، اللہ رب العزت ساری زندگی کے سارے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت وہ انعام اور اکرام جن کا وعدہ کیا ہے جنت کی صورت میں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ رب العزت جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے گا، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اللہ رب العزت نے، آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کریں، جس طرح تیاری کا حق ہے۔ آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہو، بیرون ملک کہیں جانا ہو، مہینہ مہینہ تیاریاں کرتے پھرتے ہیں، میں نے جناب اب فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے، کئی مہینے تیاریاں کرتا ہے، اپنا سامان باندھتا ہے، اپنے کاغذات بار بار چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی خرابی نہ رہ جائے، میرا کوئی کاغذ کم نہ رہ جائے، جو شرطیں پوری کرنی ہیں کہیں ان میں کمی نہ رہ جائے، اور میرا سفر خراب نہ ہو جائے، مجھے کہیں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے۔ اس عظیم الشان مہینے کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ لوگ دھڑا دھڑ ذخیرہ اندوزی پہ لگے ہیں۔ فروٹ روک دیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں جو رمضان مبارک میں بہت زیادہ صرف ہونی ہیں ان کو مارکیٹ سے شارٹ کر دیا گیا ہے، تاکہ جب رمضان آئے مانگ بڑھے گی، لوگ کسی بھی قیمت پر خریدیں گے تو پھر ہم ان کو بیچیں گے، اور نفع جو لوگوں کے خون پسینے کو ناحق طریقے سے اپنی جیب میں ڈالیں گے، یہ کام لوگوں نے شروع کیا۔ یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی رمضان کی تیاری یہ ہے۔ ہر شخص اس طاق میں بیٹھا ہے
کہ اس موقع کو وہ اچھی طرح اس سے فائدہ اٹھائے گا، جتنا لوگوں کو ان کا خون نچوڑ سکا وہ نچوڑے گا۔ حالانکہ ہمیں تیاری یہ کرنی چاہیے تھی، اپنے دل کو بڑا کرتے، اپنے مال اپنی دولت کے دروازے کھولتے کہ رمضان المبارک میں نے دل کھول کر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت سخی تھے، لیکن رمضان آتا تو آپ ایسے تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے، جس طرح تیز آندھی کوئی بھی تنکا، کوئی کاغذ، کوئی سامنے آنے والی اس طرح کی خس و خاشاک چھوڑتی نہیں ہے، سب کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو ایسے اڑا کے رکھ دیتے۔ رمضان المبارک میں یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔